گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا. وہ موضوع تھا ایمان کیا ہے. یعنی لفظ ایمان، صاحب ایمان ہم نے زندگی بھر سنتے آئے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے. آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل، جسم کے اعضاء سے عمل کا نام ہے. آج اس کا حصہ دوم، ایمان باللہ. ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 کو زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. تو ایمان باللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ پر ایک شخص کہتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، تو انہیں اس کو کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کن چیزوں کی اس نے ویریفیکیشن کرنی ہے کہ اس کا ایمان باللہ مکمل ہو. تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے اندر 3 بنیادی طور پر چیزیں ہیں کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے، یکتا مانا جائے فی ذاتی ہی، اس کی ذات کے اندر، کہ ذات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، کوئی اس میں سے نہیں، وہ کسی میں سے نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے. دوسری چیز صفات، کہ اللہ کو اس کی صفات خاص جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان کی ہیں، ان میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، یہ ایمان باللہ ہے. اور تیسری چیز کہ عبادت کے اندر اللہ رب العزت کو اکیلا مانا جائے، اقرار کیا جائے، دل سے اس چیز کی تصدیق کی جائے اور عمل سے اس چیز کا اظہار کیا جائے کہ واقعی اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق. ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے، قل هو اللہ احد. پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا اکیلا ہے، تنہا ہے. احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں. اللہ الصمد، اس کا فارسی میں ترجمہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر اردو کمزور ہے، تو بے نیاز کا مطلب ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم ہوگا. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ترجمہ کیا جائے جو بالکل عام فہم ہو. اللہ الصمد کا مطلب کہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب بے پرواہ، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. وہ بے پرواہ ہے. پوری کائنات نیک ہو جائے تب بھی اس کی ذات میں کوئی کمی، کوئی اضافہ کچھ نہیں ہے. اور پوری کی پوری کائنات جن و انس فاجر فاسق بن جائیں، نافرمان بن جائیں، تو تب بھی اس کی بادشاہت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، ان اولکم و آخرکم، کہ بے شک تمہارا اول شروع سے آخر تک، جنوں میں سے، انسانوں میں سے سب جمع ہو جاؤ، سب کے سب نیک ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، تمہارا اول اور آخر جمع ہو جائے جن اور انس میں سے، اور سب کے سب فاجر ہو جاؤ، گناہ گار ہو جاؤ، نافرمان ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے. لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. وہ سارے کے سارے نیک لوگوں کو جہنم میں پھینک دے تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ سب کے سب کو معاف کر دے، گناہ گاروں کو، تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ بے پرواہ، اس سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. لم یلد ولم یولد، ہم پڑھ رہے ایمان باللہ، تو اللہ کا تعارف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے جنا گیا ہے، نہ اس میں سے کوئی ہے نہ وہ کسی میں سے ہے،
اس کا کوئی جز نہیں. اولاد اپنے باپ کا جز ہے, اولاد اپنے باپ کا جز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے. مشرکین مکہ کا ایک کردار تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو اللہ نے کہا اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی, کیسی تقسیم ہے تمہاری. دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور انہوں نے بنا دیے اللہ کے بندوں میں سے اس کے لیے ایک ٹکڑا. اگر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ, یعنی کہنے والوں نے جنہوں نے کہا ماضی کے اندر کہ اللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا جز بنا دیا. تو اس کا تو کوئی جز نہیں, وہ اپنی خلقت سے علیحدہ ہے. آج یہی عقیدہ آج کلمہ گو ہمارے درمیان میں بھی پایا جاتا ہے کہ ہم کسی کی فضیلت کے اندر اس کو اللہ کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں, تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی نعوذ باللہ توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن میں مبرہ کر رہا ہے کہ میرا کوئی جز نہیں, نہ مجھے کسی نے پیدا کیا جنا, نہ میں نے کسی کو جنا, اس نے تو پیدا کی ہے, تخلیق کی ہے. اور کیا کہا ان الانسان لکفور مبین, اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا انہوں نے, بے شک انسان واضح ناشکرا ہے. تو آج لم یلد ولم یولد کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے, وہ اپنی تخلیق اپنی خلقت سے علیحدہ ہے. آج کہنے والے کہتے ہیں نور من نور اللہ, نعوذ باللہ من ذلک, کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نور ہے, اس کے نور سے آپ کسی کو نور کا سرٹیفکیٹ دے دیں. فرشتے نور ہیں, لیکن ہم تب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نور میں سے فرشتے نور ہیں. تو یہ عقیدہ بالکل درست نہیں کہ کوئی سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جز میں سے. تو اللہ پر ایمان اس کی ذات کو سمجھیں کہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں, وہ واحد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ہم پلہ نہیں, اس کے کوئی برابر نہیں, کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. اور لاجیکلی بھی کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ ایک اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا ہو, بنایا ہو, اور آپ کہیں کہ یہ بنانے والے کے برابر ہو گیا, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کا کمال تو یہ ہے, اس کے برابر کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کا تو کمال یہ ہے کہ وہ کہے کن ہو جا فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی ذات موجود نہیں جو اللہ کا ہمسر, اللہ کا ہم پلہ, اللہ کے برابر. بات کی جائے دوسری چیز, میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. پہلا ہے کہ اس کی ذات کے اندر اس کو اکیلا ماننا پڑے گا. دوسرا اس کی صفات کے اندر, اس کے کمالات کے اندر اس کو اکیلا ماننا پڑے گا کہ جو اس کی صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء, یہ ڈیٹیل کے اندر آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. تو اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے کہ اس کے مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. سورہ شعراء کے اندر آپ اس آیت کو پائیں گے, لیس کمثلہ شیء, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے دیکھنے والا ہے. تو ایک وقت کے اندر اگر 2 لوگ بات کرنے لگے ہیں تو انسانی مزاج تو یہ ہے کہ بندہ بولتا ہے ایک ایک کر کے بات کرو, میں کیسے سمجھوں. تو اللہ کا سننا ایسا ہے کہ وہ مخلوق کے برابر ہی نہیں. اللہ ایک وقت میں اس سے لاتعداد لوگ, لاتعداد زبانوں کے اندر مانگے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس کی جو یہ سننے کی صفت ہے, اس کے اندر جو کمال ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا سن نہیں سکتا جیسا اللہ سننے والا ہے, کوئی ایسا دیکھ نہیں سکتا جیسا اللہ دیکھنے والا ہے. اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی رینگ رہی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے اس کے علم میں.
یہ کائنات کا نظام چلانا، اسپیکر باہر کا بند ہے، اس لیے کھڑکی کھول دی میرے خیال سے، بٹن دبا دیں۔ کائنات کا نظام چلانا اور اس میں ما فوق الاسباب، یعنی کسی بھی کام کے لیے کوئی سبب، کوئی لنک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کمال ہے کہ اس کو کسی لنک کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا کمال یہ ہے کہ عیسیٰ کو دنیا میں آنے کے لیے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم کو دنیا میں آنے کے لیے علیہم السلام ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ما فوق الاسباب، یہ سبب تو میری لاجک ہے، آپ کی لاجک ہے، اس کے بغیر ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے یہ کمالات ہیں کہ وہ ما فوق الاسباب کام کرنے پر قادر۔ میرے اور آپ کی سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، یہ ساری جو بھی صفات ہیں یہ محدود ہیں، اور یہ ایک خاص وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ دور کا نہیں دکھ رہا، قریب کا نہیں دکھ رہا، آہستہ آہستہ بولنا کم ہو گیا، آہستہ آہستہ سینس کم ہو گئے، حواس خمسہ۔ لیکن اللہ کی جو صفت ہے وہ ابد سے، وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے اندر آپ کا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اور جو اس نے قرآن اور حدیث کے اندر اپنی صفات بیان کی ہیں ان کے اندر بھی وہ اکیلا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ فرمان آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر موجود تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 اور سمندر مزید سیاہی بن جائیں، اور اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریفات، اللہ کی باتیں یہ لکھنا شروع کریں، تو یہ سیاہی، یہ قلم، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی شان، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی تعریفات ہیں۔ تیسری چیز جس کا اہتمام آپ نے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے اندر رکھنا ہے، وہ ہے کہ اس کو عبادات کے اندر اکیلا تصور کریں، اکیلا آپ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عبادت کے اندر اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جو مسلمان کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی ابتدائی اس چیز سے کہ جو بندہ کافر سے مسلم بن رہا ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرے کہ عبادت کے کوئی بھی لائق ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز، ایسی ذات موجود ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے الا اللہ۔ پھر اقرار ہے، پہلے نفی، کوئی بھی نہیں ہے، اور حقیقتاً اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے الا اللہ، سوائے اس ذات کے جو آسمانوں پر ہے۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے دنیا کے اندر، لیکن برحق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ عبادت تو ہو رہی ہے، معبود تو ہے، لیکن معبود برحق نہیں ہے۔ برحق صرف اور صرف ایک ذات ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی برحق ہے۔ اس کی ذات میں اس کو اکیلا مانے، اس کی صفات میں اس کو اکیلا مانے، اور اس کے بعد عبادت کے اندر اس کو اکیلا مانیں گے تو آپ کا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر ان کے اندر جھول ہے تو پھر یہ فکر والی بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ تو ہے، لیکن اللہ نے مریم کو، اللہ نے عیسیٰ کو، اللہ نے روح الامین جبریل کو اپنی ذات کا حصہ نعوذ باللہ بنایا ہے، تو یہ کفری عقیدہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ سمجھے
ہاں اللہ کی صفت ہے وہی اولاد دینے والا ہے، لیکن 4 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ پھر نا شارٹ کٹ لے لیں، دوسری جگہ چلے جائیں، فلاں درگاہ پہ چلے جائیں، وہاں چادر چڑھا دیں تو آپ کو اولاد مل جائے گی۔ تو نعوذ باللہ یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی صفات کو اکیلا نہیں مانا، اس نے اس کے اندر دوسروں کو شریک بنا دیا۔ اسی طریقے سے عبادت، جب آپ نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو اب سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، تو دعا کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ عبادت کے اندر جسمانی عبادت ہے، جہاد ہے، حج ہے، نماز ہے۔ عبادت کے اندر زبانی عبادات ہے، ذکر و اذکار ہے۔ عبادت کے اندر مالی عبادت ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے صدقہ خیرات ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور یہ تینوں کی تینوں عبادت، جسمانی، زبانی یا پھر مالی، یہ تینوں کی تینوں عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری خرافات ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے کہ مالی عبادت، کسی کو کھانا کھلانا، یہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہوگی بس۔ کسی کی مدد کرنا، اس میں کوئی شوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف ایک رضا مطلوب ہونی چاہیے، وہ اللہ کی بس۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اس ذات کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی تعریف بیان کی، اپنے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کون ہے؟ جس نے جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھایا، یہ ہے رب۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، یہ ہے وہ رب، اس کی عبادت کرو۔ یعنی عبادت کا کرائیٹیریا فکس کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ بتاؤ کہ اس کے علاوہ کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ جس نے زمین کو بچھایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، اس کی عبادت کرو۔ پانچویں چیز وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کی عبادت کرو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور زمین سے بارش نازل کی، زمین سے پھل فروٹ نکالا، کھیتیاں نکالی، رزقا لکم، تمہارے رزق کے واسطے، اس کی عبادت کرو۔ جو یہ کمالات رکھتا ہے اس کی عبادت کرنی ہے، جو ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتا اس کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، اندادا، شریک نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے واسطے شریک نہ بناؤ، اللہ کی شرکا نہ بناؤ، وہ یہ سارے کام اکیلا کرنے والا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس چیز کو جانتے ہو۔ ایک بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ تم جانتے اس چیز کو کہ یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کرتا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے تم نے 360 بت کیوں بنائے، اور مختلف بتوں کو مختلف ذمہ داریاں کیوں دی ہیں کہ یہ پانی برسانے والا ہے، یہ دنیا کے اندر فلاں کام کرنے والا ہے، یہ کائنات کے نظام چلانے میں اس کا یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، یہ کردار ہے، یہ تم نے ڈیوٹیوں کیوں بانٹی، اور یہ تم جانتے ہو کہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کرنا ہے۔ تو عبادت صرف اور صرف اس ذات کی ہوگی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھ سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنائے، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتیاں نکالی، اس ذات کی عبادت کرنی۔ اتنی واضح اللہ رب العزت نے مثالیں دے کے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ یہ سارے کے سارے کام صرف ایک ذات
وہ رب ہے، الرحمن ہے، جو کہ عرش پر مستوی ہے، صرف اور صرف وہی یہ کام کرنے والا ہے، تو عبادت بھی صرف اور صرف اس کی ہوگی۔ تو اللہ پر ایمان، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت کے اندر جب تک کوئی شخص اس کو اکیلا نہیں تصور کرے گا، نہیں مانے گا، اس کا ایمان باللہ مکمل نہیں ہے، اللہ پر ایمان اس کا نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ ایمان باللہ ہمیں واضح ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ فرشتوں اور دیگر اس طریقے سے جو بنیادی ایمان کے ارکان ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔